وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مروا، آپ کی یوٹیوب فیملی کی ایک نئی ممبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مصروف اور اپنے کاموں میں مگن۔ آج جو موضوع میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کا دھیان اس طرف گیا ہو اور ہو سکتا ہے نہ گیا ہو۔ کل میں زیادہ ٹریول کرنے لگی ہوں کیونکہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنے جا رہی ہوں مدرسہ۔ تو اب زیادہ باہر نکلنا ہونے لگا ہے، تو باہر کی چیزوں سے زیادہ روزمرہ کا واسطہ پڑنے لگا ہے۔ ابھی کچھ دنوں سے میں آتے جاتے مستقل جو ہے وہ بینرز دیکھ رہی تھی، کیونکہ راستے میں اور تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، دعا پڑھتے رہو، ادھر ادھر ہی نظر چلتی ہے۔ تو میں نے دیکھا اور غور کرا کہ ہر کوئی اپنے برانڈ کے لیے یا اس کے پبلسٹی کے لیے جس طرح ایڈ بنتے ہیں، لڑکیاں لازم و ملزوم ہیں، تو اسی طرح یہ جو بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں پروڈکٹ کے یا کپڑوں کے، تو ان میں بھی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ اتنا شاندار وہ میک اپ کری ہوئی ہوتی ہیں، اتنی زبردست جیولری پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ڈریسنگ کری ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اسٹائل، اور کچھ تو اسٹائل ایسے ہیں کہ دیکھ کر بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ بھی پوسٹر لگا دیے انہوں نے۔ اس طرح کے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں، عجیب و غریب، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اور زیادہ تر ان میں ایکٹرس ہوتی ہیں جنہیں ہم ویسے بھی جانتے ہی ہیں، شوبیز کی یا پھر ڈراموں کی، اور کچھ ان میں نئے شکلیں ہوتی ہیں جسے ماڈلنگ کہتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہی یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے بینرز لگائے جائیں یا ان کی شکلیں ضرور ہوں اس پر، برانڈ کی چیزوں پر، کیونکہ ہم ان کی برانڈ پہ ہم بعد میں نظر ڈالتے ہیں، پہلے ہمیں وہ شکلیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ عجیب سا معاملہ ہے، کوئی سمجھنے کو شاید تیار بھی نہیں ہے کہ کیا دکھا رہے ہیں، کس کو دکھا رہے ہیں اور کیوں دکھا رہے ہیں۔ جس کو خریدنا ہے پروڈکٹ، تو بس پروڈکٹ ہی دکھانا بہت ضروری ہوئی نا؟ کیا اور دکانیں نہیں چل رہی؟ جے ڈاٹ ہے اور مزاج ہے اور اس طرح کی اور بھی کئی دکانیں، کئی شاپس ہیں بڑی بڑی مارکیٹ میں جو کہ چل رہی ہیں اور بہت ہٹ ہیں، ان کے پروڈکٹ، ان کے کپڑے سب بہت ہٹ ہیں۔ تو کیا انہیں یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ لڑکیوں کی تصویریں لگائیں؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف بد نظری پھیلا رہے ہیں، کیونکہ لڑکے میں نے خود دیکھے ہیں، ایسے دیکھتے ہوئے چاہ رہے ہوتے ہیں جیسے کھا جائیں گے نکال کے۔ عجیب سب بد نظری کا، بےغیرتی کا ماحول سا بنا دیا ان بینرز نے۔ اور جو ڈیلز لگی ہوئی ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے پیزا ہٹ پہ ڈیلز لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کیا کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پیسے چھوڑو اور وہ خریدو، اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ برباد کرنے کے لیے جلد سے جلد وہاں پہنچو، اور جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ وہ جوڑ سکتے ہیں، وہ صرف اس حسرت میں مبتلا رہیں۔ کیا ضروری ہے اس طرح کے بینرز لگانا؟ کون کہتا ہے انہیں کہ آپ کی چیزیں نہیں بکیں گی؟ بہت سارے بڑے بڑے ریسٹورنٹ ایسے ہیں کہ جنہوں نے باہر اس طرح کے کوئی بینرز نہیں لگائے ہوئے، کوئی اس طرح کی اپنی پبلسٹی نہیں کی ہوئی سوائے نام کے، اور پھر بھی وہ چلتے ہیں اور بہت چلتے ہیں۔ میرا خود ذاتی تجربہ ہے اور آپ لوگوں کے بھی تجربے میں یہ بات آئی ہوگی کہ بہت سارے ریسٹورنٹ بھی اس طرح کے ہیں جہاں اس طرح کی کوئی ڈیل ہوتی بھی ہیں تو انہوں نے باہر اس طرح بینرز نہیں لگائے۔ یہ تو حسرت میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ ہماری زیادہ تر آبادی جو ہے، آپ نے دیکھا ہے، یا تو متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے یا پھر غربت کی زندگی جی رہی ہے، تو پھر انہیں مجبور کرنا ان ڈیلز کی آفر لگا کے، اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگا کے کہ آ جائیں، بس کسی بھی صورت آ جائیں۔ اور یہ برانڈڈ جو کپڑے اور یہ سب ہیں، یہ بچیوں کو خاص طور پہ ایک حسرت میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے لینی ہے۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹر جو ہے اس نے یہیں سے خرید ہے، یہ ہمیں پسند ہے تو ہم یہیں سے لیں گے۔
عجیب مصیبت کی زندگی ان بینرز کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور ہوتا ہے ایسا، کیونکہ میں نے تو خود ایک بچی کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اللہ کاش ہم بھی یہاں سے شاپنگ کر لیتے۔ خالی پروڈکٹ اتنا وہ نہیں کرتی، ایڈمائر نہیں کرتی، اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی بندے کو ایک دم سے جب وہ اپنے پسند کے کسی ایکٹر کو یا ماڈل کو دیکھتا ہے پہنے ہوئے، جب زیادہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی اس طرح کی شاپس ہوں گی، جن میں سے کچھ میری بات بھی سن رہے ہوں گے یا سن رہی ہوں گی، تو میرا یہی مشورہ ہے یا میرا یہی سوچ ہے میری کہ ہم بغیر بینرز کے بھی تو چل سکتے ہیں نا، ہمارے کام بھی چل سکتے ہیں، ہم ہٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے اور لوگوں کی مثالیں ہیں جو بغیر بینرز کے اپنے ریسٹورنٹ بھی چلا رہے ہیں اور اپنے شاپس بھی چلا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں؟ یقیناً آپ کی سوچ بھی اس طرف گئی ہوگی اور اب جائے گی یقیناً جب آپ کوئی بینر اس طرح کا دیکھیں گے، اور جن میں لڑکیاں یا لڑکے تھوڑے تمیز سے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی برداشت ہو جاتی ہیں، مگر جن میں بے حیائی کا عنصر ہوتا ہے وہ تو انتہائی بری لگتی ہے۔ اور آج کل تو ایسا لگ رہا ہے بے حیائی فیشن بنتی جا رہی ہے، کہ جگہ جگہ بے حیائی فیشن بنتی جا رہی ہے۔ کبھی وہ اپنے پروڈکٹ کی سیل کے چکر میں کسی کرکٹر کو لے لیتے ہیں اور کسی ماڈل کو، وہ لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہی خریدیں گے تو بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی۔ گھی کے ڈبوں تک پر بھی ایسی حسین حسین ہیروئنیں کھڑی کری ہیں کہ جیسے یہ کھڑے ہو کے اس گھی میں پکاتی ہی تو ہوں گی، یہ اس گھی میں پکانے سے اتنے حسین ہی تو ہو جاتے ہوں گے۔ عجیب مصیبت لگا رکھی ہے، خدا را اس سے آپ لوگ بھی سوچیں۔ بیزاری بھی اللہ کو پسند آتی ہے برائی سے، تو ہو سکتا ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں کرتے ہیں تو وہ ہماری بیزاری کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں نیکی ڈال دے کہ وہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے اور وہ اس فضول خرچے سے بھی بچ جائیں، کیونکہ ماڈلوں کو ہائر کرنا اور تو ظاہر انہیں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، کوئی وہ مفت میں تو آتی نہیں ہے، اور پھر ان کی یہ سارا بنوا کے لگوانا، ایک ہوتی ہے صرف ماڈلنگ اور ایک ہوتی ہے پھر اس کے بعد کا خرچہ، کہ سارے یہ سب بنوانا اور بینرز اور یہ سب لگانا ایک الگ مصیبت۔ تو ہو سکتا ہے انہیں بھی کچھ سمجھ میں آ جائے، پلے پڑ جائے اور وہ یہ سارے فضول کے خرچوں سے بچ جائیں، اور وہ سارا خرچہ وہ اپنے پروڈکٹ کو بہتر بنانے میں یا اور مزید کچھ نیا کرنے میں خرچ کریں۔ ہم عام لوگ جو ہیں، جو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم اس سے کم از کم بیزاری تو ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ بد نظری، یہ فضولیات، ان سے ہمارے بچے اور لڑکے اور خاص طور پر مرد حضرات سب بچ سکیں۔ تو اللہ سے دعا ہے بات سمجھنے کے بعد عمل کی نیکی عطا فرمائے۔ یقیناً آپ نے سوچنا شروع کیا ہوگا کہ یہ بھی کوئی سوچنے کا موضوع تو بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔